أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، ماہ سفر المظفر یا ماہ سفر الخیر کا مہینہ، جس میں اور آپ اس وقت موجود ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے ترتیب سے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، محرم الحرام، اور دوسرا مہینہ سفر المظفر یا سفر الخیر، یہ دوسرا مہینہ کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک سال کا حساب اللہ کے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینوں پر مشتمل چلا آ رہا ہے. جب سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اس وقت سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے لیے جو ماہ و سال ترتیب دیے ہیں، وہ 12 مہینوں پر مشتمل سال ہے. یہ ترتیب من جانب اللہ ہے. یہ 12 مہینوں کی ترتیب من جانب اللہ ہے. یہ کسی انسان نے سال کی 12 مہینے نہیں رکھے، بلکہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ مہینوں کے نام مختلف رہے. ہر مذہب والوں نے اپنے ہاں انہی 12 مہینوں کے نام مختلف انداز میں رکھے. جیسے یہود و عیسائیوں کے ہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا ایک ترتیب 12 مہینوں کا چلا آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہند والوں نے اپنے ایک حساب ترتیب رکھا ہے، وہ بھی تقریباً 12 مہینوں ہی پر مشتمل ہے. اسلامی سال کا ترتیب بھی 12 مہینوں پر مشتمل چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگرچہ موقع نہیں ملا کہ سال کو مرتب کیا جائے مہینوں کے حوالے سے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمر مبارک عطا کی، ٹوٹل عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال کا. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اگرچہ اللہ کے علم میں آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور مٹی کے درمیان، یعنی گارے کے درمیان تھے. اللہ رب العزت نے آپ کا ایک صورت بنایا تھا، لیکن روح ابھی تک داخل نہیں ہوئی تھی. اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک نبی تھے. عرش الہی پر لکھا ہوا اس وقت بھی موجود تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لیکن باقاعدہ اللہ کے ہاں ایک ترتیب ہے نبوت ملنے کی. جب کسی کو نبی بنانا ہوتا، اللہ کی خاص تربیت میں پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہ اللہ کی زیر تربیت ہوتے ہیں.
یاد رکھیں اللہ کی جتنے بھی انبیاء رسول ہیں وہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، نہ کسی سے سیکھا ہے، نہ کسی کے سامنے بیٹھ کر کچھ حاصل کیا ہے، براہ راست اس کو جو بھی ملا ہے من جانب اللہ ملا ہے۔ علم دو قسم کا ہے، ایک علم وحبی ہے، ایک علم کسبی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسولوں کے پاس جو بھی علم تھا وہ علم وحبی تھا، اور باقی اس کے علاوہ امت کے جتنے بڑے سے بڑے ہستیوں کے ساتھ جو علم ہے وہ علم وحبی نہیں، وہ علم کسبی ہے۔ کسبی کے معنی یعنی کسب سے ہے کمانے والا، تو گویا علم کسبی کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس نے دنیا میں انہوں نے سیکھا ہے، اپنے استاد سے سیکھا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے درجے کے صحابی ہیں، سب سے اونچے درجے کے، افضل الصحابۃ بالتحقیق خلیفۃ النبی بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق۔ تمام صحابہ کرام جو روئے زمین پر انبیاء کے بعد جن کا ایک مقام ہے، ان میں سب سے بہترین جو ہستی ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا، جو کچھ میں نے وہ سب کچھ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈالا۔ فرمایا جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر صدیق کو دے دیا ہے۔ اس سے آپ ابو بکر صدیق کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب سب سے افضل صحابہ میں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بعد جتنے بھی صحابہ ہیں، خواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، خواہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، خواہ حضرت علی المرتضیٰ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے جتنی ہستی ہیں، پھر جو ہیں یہ مہاجرین انصار میں سب سے بلند مقام مہاجرین کا ہے، پھر انصار نے ان کو جو خوش آمدید کہا مدینے میں، پھر ان کا مقام ہے، پھر ان میں جو ہے ہجرت کرنے والوں کا مقام ہے، پھر ہجرت کے بعد ان کا مقام ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، بدری صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے، پھر اس کے بعد احد میں شرکت کرنے والوں کا مقام ہے، پھر خندق میں شرکت کرنے والوں کا مقام ہے، چلتے جائے حتیٰ کہ فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے ہیں، پھر درجہ بدرجہ سورہ برات میں اللہ نے ان کی درجے بیان کیے ہیں سب کے۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں انہوں نے اپنے سے اونچے درجے کے صحابی سے علم حاصل کیا ہے۔ صحابہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا، فکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے میرے محترم دوستو کہ صحابہ صحبت سے ہیں، اور صحبت کے معنی تربیت یافتہ، فیض یافتہ۔ یہ صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، والدہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ ماجدہ
یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں، کس مقام سے آئے ہیں؟ تو بعض مورخین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مقام فارس تھا، یعنی اصل یہ ایران کے رہنے والے تھے، عربی نہیں تھے، یہ فارسی بولنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 2 صحابی ایسے ہیں جو کہ جن کا تعلق ایران سے تھا، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیدھے سادہ، ایک انتہائی یعنی ایک ایسے گھرانے سے تعلق تھا جو کہ مفلوق الحال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہے، بس فدا ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نام کچھ اور تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سن ہجری 7 میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹل تقریباً 3 ساڑھے 3 سال رہا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور صحبت 3 یا ساڑھے 3 سال رہا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6610 حدیثیں خالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں جب ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن، ان دونوں میں سے ایک نام رکھا، مشہور نام آپ کا حضرت عبد الرحمن ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا۔ ایک دن صبح سویرے چلے گئے مدینے کے مضافات کی طرف، واپس آئے تو دیکھا چھوٹی چھوٹی بلیاں ہیں، اور دیکھا انتظار کیا کہ اس کی ماں کہیں سے آئے گی، ان کو دودھ کانا وغیرہ کھلائے گی، نہیں آیا کوئی بھی، گھنٹوں انتظار کرتا، سمجھ گئے کہ یہ اس کی والدہ مر گئی ہیں ان بچوں کی، یا پھر وہ راستہ بھول کر کہیں اور چلی گئی۔ تو ان بلی کی بچوں کو اٹھا کر ایسا بڑا آپ کا یعنی جیسے جوبہ پہنا جاتا ہے، بڑا جوبہ تھا سینے سے، بچوں کو اٹھا کر یہاں رکھے کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے، موسم سرد ہے، ان بچوں کو ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ جب آئے تو سب سے پہلے ملنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے اور ایسا ہاتھ کیا ہوا تھا، بچوں کو چھپایا ہوا تھا، ان بلی کی بچوں کو۔ اچانک ایک بلی کی بچے نے آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ کہیں بلی کی بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہے، میرے آستین میں پڑے۔ فرمائے کہاں سے تو نے ڈھونڈے، کہاں سے لائے؟ بھئی وہیں رکھتے جہاں یہ تھے، ان کی والدہ تلاش کرتی ہوئی وہاں آ جاتی۔ کہا یا رسول اللہ میں نے بہت انتظار کیا، کوئی بلی نہیں آیا، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہیں مر نہ جائے بھوک سے، اس لیے اٹھا کر لایا ہوں، اور میں نے کہا اس کو کچھ دودھ پلاؤں اور کچھ کھلانے کی چیز ہو ان کی تو اس کو کھلاؤ۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ان کی ماں تو نہیں آئے، انت ابا ہریرہ تم ان کے باپ ہو؟ یعنی وہ بلی کے بچوں کی ماں تو نہیں آئی، وہ بلی تو نہیں آئی، وہ تو چلی گئی، انت ابا ہریرہ تو ان بچوں کے باپ ہو، اب اس کو تم کھلاؤ گے پلاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ جتنا ہو سکا وہ تو کر لوں گا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے کہ عمر بھر کے لیے آپ کا نام بن گیا، اصل نام آپ سے عبد الرحمن، لوگ اب جانتے بھی نہیں ہیں، جب کسی کے سامنے کو حضرت عبد الرحمن سے یہ روایت ہے شاید کوئی نہ پہچانے، اگر کہو یہ حضرت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اچھا تو ابا ہریرہ کے نام سے سب پہچانتے ہیں۔ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھتا تھا، ایک دن میں نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں کوشش کرتا ہوں سینے میں بٹھانے کے، لیکن پھر بھی وہ بات سینے میں نہیں رہتی، نکل جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتی۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ آپ جو بھی بات کریں مجھے محفوظ ہو جائے، بس یاد رہے اور پھر میں اگلوں تک پہنچا سکوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پٹا پرانا چادر جو پہنا ہوا ہے اس کو
اپنی بدن سے ہٹا کر اس کو بچھا لیں، ریاض الجنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ چادر اپنی وجود سے ہٹایا، موسم سر تھا، ایسا اس کو پھیلایا، جیسے ہی پھیلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر پر بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور شاید کچھ پڑھتے بھی رہے، واللہ اعلم۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا ابو ہریرہ اب یہ چادر اچھی طرح اپنے بدن سے باندھ لے اور سیمٹ لے اور سینے پر خاص کر اس چادر کو یوں ڈال دے۔ انہوں نے جب ایسے ہی کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ وہ دن اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مجھے محفوظ ہو گئی، کوئی بات میں نہیں بھولا۔ اس لیے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث جس کو یاد ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6610۔ فرمایا باقی تو نکل جاتے، کسی کی کپڑوں کی دکان تھی، کسی کی ضروریات زندگی کی دکانیں تھی، وہاں چلے جاتے، اور صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اشراق چاشت کے وقت بیٹھ جاتے ریاض الجنہ میں۔ ہم جو صفہ کے چبوترے والے تھے، عبداللہ بن مسعود، میں ہوا فرمایا، اور اسی طریقے سے دیگر 70 کے قریب ایک وقت میں بھی صفہ کے چبوترے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب العلم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور ہم محفوظ کرتے۔ ہمیں کوئی دنیا کا کام نہیں تھا، نہ دنیا کے کام ہم نے کوئی اختیار کیا، بس سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے۔ بس کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی نہ ہو کہ آپ نے کہی اور ہمارے ذہن سے نکل گئی ہو یا محفوظ نہ رہ سکا ہو۔ ہم نے اس بات کو اخذ کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھتے بات کرتے، فرمایا تب باقی جب بھی پہنچتے میں پہلے پہنچ جاتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے سینے سے باہر نہیں گئی، ذہن میں بھی نقش ہوا، سینے میں بھی محفوظ رہا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، پھر تابعین یہ صحبت یافتہ تھے صحابہ کے، پھر تبع تابعین یہ صحبت یافتہ تھے تابعین کے، یہ صحبت کے ذریعے یہ علم یہاں تک پہنچا، صحبت کے ذریعے۔ ابھی بھی دینی مدارس میں ایک استاذ کے سامنے 800 طلباء دورے میں 1200 طلباء بیٹھ جاتے، ورنہ مطالعے سے بھی حاصل کر سکتے تھے، مطالعے سے بھی بہت کچھ انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن نہیں سیکھ پاتا۔ کیوں؟ مطالعہ اور چیز ہے، استاذ کی صحبت اور چیز۔ مطالعہ ایسا ہے کہ اکثر کہ جس طرح درخت کو پانی دینا اور وہ پانی درخت کے اوپر رہے، اور استاذ کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کرنا ایسا ہے جیسے وہ پانی اس درخت کی جڑوں میں پہنچ جائے۔ استاذ وہی علم جو کتابوں میں ہے وہ اس انداز سے پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ وہ علم جڑوں میں پہنچ جاتا ہے، اور جو مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی علم اس کے ذریعے بھی بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اوپر رہتا ہے۔ تو اس لیے استاذ بہت عالی درجہ اللہ نے اس کو دیا ہے، بہت اونچا درجہ دیا ہے، اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ اس کا علم یہ درخت کے جڑوں میں کام کرتا ہے، ورنہ خالی خوریہ کہ حکیم صاحب سے کہتے کسی قبرستان سے جب گزرتے تھے تو منہ چھپاتے تھے۔ کسی نے حکیم صاحب آپ جب اس قبرستان سے گزرتے ہیں منہ چھپا کر گزرتے ہیں، خیر ہے؟ فرمایا یہ سب میری نسخوں سے یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی میں استاد سے تو سیکھا نہیں، کتابوں سے سیکھا اور پھر مریضوں کو دیتا وہ بیچارہ مر جاتا۔ ہاں، استاذ کے ذریعے جو علم حاصل کیے جائے تو وہ صحت دیتا ہے، بغیر استاذ کی جو نسخے سیکھے وہ موت کے وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر یہ تو میرے محترم دوستو، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا۔
اور یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موقع نہیں ملا یہ ترتیب دینا سال کا. صدیق اکبر کی بھی 2 سال 7 مہینے کے قریب خلافت رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا اور فرمایا ابو موسیٰ یہ حکم 15 شعبان سے نافذ العمل ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں خط لکھا مدینے امیر المؤمنین یہ 15 شعبان جو گزر چکا ہے اس سے یا آنے والے 15 شعبان سے. حضرت عمر فاروق کے کان کڑے ہو گئے. کہا یہ تو ابو موسیٰ اشعری نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف میری توجہ دلائی کہ واقعی کون سا 15 شعبان گزرے ہوئے آنے والے. فوراً صحابہ کرام کے اجلاس بلایا اور جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام سب موجود اور 10 مبشرہ صحابہ کرام حضرت عثمان حضرت عمر خطوطی حضرت عثمان حضرت علی بڑے بڑے اصحاب رسول سب موجود تھے. فرمایا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی کہ کون سا. آئیے اس پر سوچتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہو. اب اس پر مسلمانوں نے سوچ بچار شروع کر دی کہ اسلامی سن کا آغاز کیسے کیا جائے اور کب سے شروع کیا جائے. تو بعض رائے یہ آئی حضرت جیسے کہ وہ ایک سلسلہ جنوری فروری والے کی طرف اشارہ کیا وہ چل رہا ہے اسی ترتیب سے چلائے. فرمائے نہیں یہ مشابہت ہو جائے گی عیسائیوں کے ساتھ. اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اسی کو. یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ نہیں اسلام کا الگ تشخص ہونا چاہیے ہمارے الگ ماہ و سال ہونے چاہیے. تو اس سلسلے میں بعض صحابہ کرام کی یہ تجویز آئی کہ حضرت پھر یوں کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے آپ کی پیدائش والے مہینے کو ہی سال کا پہلا مہینہ قرار دے کر اسلامی سال کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے ربیع الاول سے کیا جائے. فرمایا عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں اس کو بھی رہنے دے مشابہت نہیں کرنی ہے اپنی الگ شان. بعض صحابہ کرام کی تجویز ہے امیر المؤمنین یوں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال انتقال فرمایا اسی سال انتقال والے دن سے ہم اپنے ماہ و سال کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے اس کو بھی رد فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ جس سال یا جس مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ کس قدر غم کا سال تھا کس قدر افسوس کا سال تھا. اور پھر ہر سال جب وہ دن آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تازہ ہو جایا کرے گا. پھر مسلمانوں کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے آ جایا کرے گی. نہیں اس طرح غم کا اظہار مناسب نہیں ہے. پھر متفقہ طور پر چند اصحاب رسول کی طرف سے یہ تجویز آ گئی حضرت ہجرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب جو ہجرت کی اس ہجرت نے ایک انقلاب برپا کر دیا. ایک ایسا انقلاب آیا کہ گویا اسلام یعنی ایک جلوت سے خلوت میں آیا. یعنی جو خالی مکے تک محدود تھا مدینے آ کر اسلام پھیل گیا جگہ جگہ. اللہ نے اسلام کو وہ غلبہ مدینے میں عطا فرمایا کہ پھر اسلام غالب ہوتا چلا گیا. پھر معرکے ہوئے بہت سے علاقے فتح ہوئے بہت کچھ. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ہجرت نہیں کیا تھا آپ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کے پاس 5 فٹ کی زمین بھی اپنی نہیں تھی 5 فٹ زمین بھی اپنی نہیں تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے آ گئے اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا اس دن اسلامی سلطنت 11 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا تھا. یعنی ایک مکی زندگی کو دیکھ لیجئے جہاں 5 فٹ زمین نہیں ہے اور ایک مدنی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اسلامی سرحد 11 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا ہے.
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جب آپ کا انتقال ہوا، تقریباً 32 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، بڑے مظلوم صحابی ہے، آج کل جو سوشل میڈیا بھونک رہی ہے، آج کل مجھے کہنے دیجیے خدا کی قسم کوئی بات نہیں ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر، محراب رسول پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، جو کتے آج کل امیر معاویہ کو بونک رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ازلی جہنمی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں اسلامی پرچم 64 لاکھ مربع میل تک پہنچایا، 64 لاکھ۔ باہری جنگوں کا آغاز حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ طارق بن زیاد حضرت امیر معاویہ کی دریافت ہے، کہاں تک مسلمانوں کو دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے جن لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا، یہ امیر معاویہ کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت موسیٰ بن نصیر کو کہا چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، کلمے کی دعوت دیتے جاؤ، جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کو کہو کہ جزیہ دے کر غلام بن جاؤ، حکومت مسلمانوں کی ہوگی، اسلام تمہیں تحفظ دے گا، اگر وہ کہ ہمارے لیے ذلت ہے پھر آؤ میدان میں مقابلہ کرتے، جس کی تلوار باری اسی کی زمین۔ حضرت موسیٰ بن نصیر، یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دریافت ہے، حتیٰ کہ آئے سمندر تک پہنچ گئے اور سمندر میں اپنے گھوڑے کو داخل کر دیا، گھوڑے کے پاؤں سمندر کے اندر گیلے ہو گئے، اور فرمایا یا اللہ اگر مجھے یہ علم ہو اس سمندر کے آگے بھی کہیں انسان بستے ہیں، خدا کی قسم ہم سمندر کو عبور کر کے وہاں بھی پہنچ جاتے۔ امیر معاویہ کی کارنامے سن کر حیرت میں ڈوب جاؤ گے۔ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا ہے، اب اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی پوری زندگی کو مطعون ٹھہرانا، لعنت ہو ان لوگوں کے جن کی زبانوں پر یہ کلمات آتے ہیں کہ امیر معاویہ پر لعنت ہو، استغفر اللہ۔ انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، پھر یہ ہوا اسلامی سن ہجری سے اسلامی سال شروع کرتے کہ ہجرت کے بعد ایک تاریخ رقم ہوئی اور کھایا پلٹ گیا، اور مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کے ساتھ آپ پھر تاریخ اسلام پڑھیے، مزہ کچھ اور آتا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان مظلوم نظر آتے ہیں، اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتے، اپنی نماز چپ کے پڑھ رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد تو ایک انقلاب برپا ہوا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ہجرت ہماری شان ہے، مسلمانوں کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، ایک طاقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی، اس لیے فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز اسلامی سن ہجری پر ہوگا، اور اسی پر صحابہ نے اتفاق کیا، اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوا۔ میرے محترم دوستو، یہ سفر کا مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی داغدار بنا دیا۔ یہ مذہبی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جو الٹی سیدھی باتیں کو لا کر اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں نے سفر کے مہینے کو داغدار بنایا، نہیں جی نہیں، کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی ہزار مصائب آتے ہیں، آفتیں آسمان میں آتے ہیں، اور گھر گھر میں پتہ نہیں کتنی جنات داخل ہوتے ہیں۔ بچے جب چلانگ لگاتے ہیں، بڑی اماں کہتی ہیں نہیں بیٹے آہستہ، جنات کہیں مر نہ جائے، پاؤں کے نیچے نہ آئے، اس لیے کہ وہ اس ٹائم ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے۔ کہاں سے آ گئی بھائی؟ آج بھی ہمارے ہاں بڑے امائیں جتنے گھروں میں موجود ہے، وہ ایک نیا اسلام پیش کرتے ہیں سفر کے مہینے کے حوالے سے۔ آفتیں بیان کی جاتی، کچھ بھی نہیں ہے، خیر خیریت۔ میرے محترم دوستو، سفر کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مظفر کہا، کامرانی اور کامیابی کا مہینہ قرار دیا۔ سفر الخیر کہا، یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں کوئی آفتیں نہیں، کوئی مصیبتیں نہیں۔ اپنے ذہن کو صاف کرو، اللہ نے کوئی مہینہ
محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ربیع الثانی ہو یا ذیقعد ہو، کسی کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔ یہ ہم لوگوں نے اس کو نحوست کا درجہ دیا ہے۔ گویا اللہ نے ہمیں ایسے مہینے بھی دیے جو منحوس ہیں، استغفر اللہ، یا کوئی ایسا دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں جو منحوس ہیں، یا ایسی کوئی رات ہمیں اللہ نے دیے جو نحوست کے، کچھ بھی نحوست نہیں، نہ کسی دن میں نحوست ہے، نہ کسی رات میں نحوست ہے، نہ کسی مہینے میں نحوست ہے، کہیں نحوست نہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہے تو انسان کے اعمال میں نحوست ہے، چیزوں میں نہیں۔ کوے نے آ کر منور پر آواز دی، میرا خیال مہمان آ رہے ہیں، گھر کے خواتین کہنے چلو تھوڑا سا آٹا زیادہ گوندہ جائے، گھر کی بڑی اماں کی تھی تو ماں بخیال ملمانہ راضی اڑا سا زیاد منہ آکر کر، یا آٹا ہم نے زیادہ گوندا، کوئی مہمان آ رہے ہیں۔ ایک میرے پاس آیا، کہا کہ جی کاری سے بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ خیر اللہ خیر کرے، منہ پیلا ہو گیا آپ کے، کیا ہوا؟ کہتے میرا بایاں آنکھ پڑک رہا ہے، صبح سے پڑک رہا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے گھر والی نے کہا قاری صاحب کے ساتھ جاؤ دم کرو، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، کہاں سے لگاتے ہو؟ اچھا اگر دائیں آنکھ پڑ کے، کہتے کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ میں نے کہا یہ سب باتیں یہ نہیں ہے، یہ ستاروں کا علم جو کہتے ہیں تمہاری قسمت میں یہ ہے، یہ مٹو بٹا کر چوکوں پر دوسروں کا قسمت کا حال بنانے والے، اپنا قسمت یہ ہے کہ تڑے پر بیچارے صبح سے شام تک بیٹھے، اپنا قسمت تو بنا نہیں سکتے، ہمارے قسمت بنا رہے۔ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب مکر ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، کسی کو ہاتھ دکھانا، لکیروں کچھ بھی نہیں ہے ان لکیروں میں۔ جی ہمارا ستارہ کس مقام پہ، کون سی گردش میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے نصیب کے فیصلے اللہ کر چکے ہیں۔ آزمائش آتی ہے، امتحان آتے ہیں، خوشی غمی، یہ انسان کے ساتھ اللہ کی جانب سے ہیں، باقی نہ کسی مہینے کسی نہ کسی اس قسم کی باتیں۔ برائے گرد کوئی سپیز میں کو دروازے کی جڑا کھولا، اللہ دیکھے کسی کتا پوری رات دروازے پہ رو رہا تھا، دوپہر کسی اس کو پتھر مارو بگا دو، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جھوٹ نحوست بنایا ہوا ہے۔ نہ کتے کی رونے سے کچھ ہوتے ہیں، نہ کوے کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے۔ راستے میں نکلے، بلی آ گئی، راستہ کاٹا، جی میں آج سفر نہیں کروں گا، بلی نے راستہ کاٹا۔ یہ کہاں سے نکالا یہ بات؟ یہ نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ کسی اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنی نحوست، نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر کی نحوست 40 گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ کہتے گھر میں پور کوئی پیریانان دی دی بدالے دا پیری کم دے چیز المنسی نکی دا سبالا پیری استا دا چل منز نکی پکور کی رات زوان ناستی دا سبالا بل پیری استا نوست فکر در آوستے دے دا چشی پیریانان دی پکور کی دا زوان پل منزو در آوا پکور کی بخیر و برکت راسی منز نست زوان لگتی دا گرد ورز با دوستان و مجلس کی سر ورکلی پوٹلان کی ناستی تراست جائن ٹور باندی گئی تیرے جم گرد زوانان بابا پکور کی ودی سے چھئی نپیدا کیجی و یادت پچھئی کی و خاص فندی چشک فندی منز ٹیمی ازان ٹیمی بس بدحال اس کی نحوست ہے بے نمازی کی اور مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نحوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس مال کا زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ آپ کی بانو بازار میں ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، رات کو ڈاکو آ گئے، بیچارے چوکیدار کو باندھ لیا۔ اچھا قیمتی دکان تھا، اس کو توڑا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، باقی عام دکانیں تھے، چند ایک گھڑی اٹھا کر لے گیا، اصل دکان جو توڑا اس میں کچھ نہیں۔ صبح جب پولیس آئے دکان کا مالک ہے تو دیکھا تمام اچھی گھڑیاں اپنے اصلی حالت میں شوکیس میں موجود ہے۔ حیرت میں لوگ ڈوب گئے۔ جب وہ چور پکڑے گئے اس نے کہا تم نے تو دکان یہ توڑا تھا اور لوٹا دوسری دکانوں کو جو کہ کم حیثیت کا مال تھا، یہ کیوں؟ کہا خدا کی قسم ہمیں تو اس دکان میں ایک گھڑی نظر نہیں آئی۔ جب اس کو
اس سے پوچھا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک ایک گھڑی کا زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ زکوٰۃ سے آپ کا مال محفوظ ہوتا ہے، اور جس مال کا زکوٰۃ ادا ہو نحوست کا شکار۔ سود کی نحوست ہے، حضور نے فرمایا جس مال میں سود شامل ہو جائے وہ اس لائق ہے کہ برباد ہو جائے۔ رشوت کی نحوست ہے، حج فرض حج نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کی مال سے زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا۔ یہ نحوستیں ہیں، اصل چیز یہ ہے، باقی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ جانوروں کی بولنے میں نہ بولنے میں، آنکھ کی پھڑکنے میں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیز مذہبی ٹھیکیداروں نے ایجاد کیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لائے، ان میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نمازی بن جائے، اللہ کے پکے مسلمان بندے بن جائے، اعمال پر آ جائے، خدا کی قسم کچھ بھی نحوست نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت